ایران کی پسپائی پاکستان کی تنہائی۔ تحریر بلا شوکت آزاد، آواز اطلس علی۔ یہ وقت جذباتی نعروں کا نہیں ہے، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا ہے۔ جو لوگ اب بھی ایران کی مزاحمت کو مسلکی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، انہیں نہ صرف بصیرت سے محروم سمجھا جائے گا بلکہ عقل و غیرت سے بھی خالی قرار دیا جائے گا۔ دنیا کے نیا عالمی نقشہ ترتیب دے رہی ہے اور ہمارے ارد گرد آگ کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس دائرے میں اگر ایران گرتا ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا ہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں، ایک واضح، تلخ اور سنگین حقیقت ہے۔ یہ بات ہمیں شعور کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ اگر خاکم بادہان ایران پر صہیونی اور مریخی قبضہ ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی مغرب نواز کٹ پتلی حکومت قائم کر دی جاتی ہے، تو یہ ایسا ہوگا جیسے اسرائیل خود ہمارے مغربی بارڈر پر مستقل پڑاؤ ڈال چکا ہو۔ کیا ہم نے عراق میں وہ دن نہیں دیکھے جب امریکی ٹینک بغداد کی سڑکوں پر گشت کرتے تھے؟ کیا شام کی تباہی ہم بھول چکے؟ کیا افغانستان کا تماشا ہماری یادداشت سے محو ہو چکا؟ اب اگر ایران کو کمزور کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنے کی تکمیل ہو جائے گی۔ دشمن کا ایجنڈا بہت واضح ہے، پاکستان کو ایٹمی طاقت سے محروم کرنا، اسے داخلی انتشار میں الجھا دینا اور اس کی سالمیت کو کاغذی نقشے پر محدود کر دینا۔ اور یہ سب کچھ وہ تنہا نہیں کرے گا، وہ بھارت کو اپنا فرنٹ مین بنائے گا، افغانستان کے راستے انتشار پیدا کرے گا اور ایران کے راستے ہماری مغربی حدود کو کھولے گا۔ اگر اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک ایران میں کامیاب ہوتا ہے تو وہی نیٹ ورک بلوچستان میں مزید متحرک ہو جائے گا۔ ریاستی ادارے، عسکری قیادت اور سفارتی دماغ سب جانتے ہیں کہ ایران کی بقا پاکستان کی بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ حلقے کبھی کھل کر لیکن اکثر پردے میں رہ کر ایران کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو ممکن بناتے رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سی چیزیں باوجود عوامی نہیں کی جاتی، لیکن یہ ایک طے شدہ قومی مفاد ہے کہ ایران کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگرچہ عوام بعض اوقات مسلکی یا سیاسی اختلافات کی بنیاد پر الجھتی ہے، لیکن ریاست یہ جانتی ہے کہ اس وقت ایران نہیں، اصل میں پاکستان کی پشت پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی ہمسایہ، کوئی بھی بھائی مظلوم ہوتا ہے تو پاکستان کے لوگ اپنی چھاتی سپر بنا دیتے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم بچوں کے جنازوں پر پاکستانی ماؤں نے آہیں بھری۔ برما، کشمیر، بوسنیا، افغانستان، ہر مظلوم کی پکار پر پاکستان نے آواز دی۔ آج اگر ایران پر بم برس رہے ہیں، اگر اس کی ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر اس کے جنرلز کی لاشیں تابوت میں دفنائی جا رہی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کل یہ لاشیں ہمارے گھروں کی دہلیز پر بھی آ جا سکتی ہیں۔ ہمارے لوگ مسلکی منافرت میں الجھ کر دشمن کے ایجنڈے کو سہارا دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو گولیاں مارنے والا، ہسپتالوں پر بمباری کرنے والا، مسجدوں کو راکھ میں بدلنے والا اسرائیل ہے۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ عراق اور شام کو بھی فرقہ واریت کے نام پر توڑا گیا تھا، اور بے شک اس میں ایران اور اس کی عوام پیش رہی، لیکن آج ان کا ہی نہیں، خود ایران کا بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اگر ہم نے وقت پر پہچان نہ کی تو کل یہی آگ ہمارے چولہوں میں سلگے گی۔ اگر ہم نے دوسرا ایران بننے کی کوشش کی، مطلب جیسے ایران نے اپنے آس پڑوس میں مذہبی دہشت گردی ایکسپورٹ کی اور امت کی پرواہ نہیں کی، تو وہی حال ہمارا بھی ہوگا، جو باقی سب کا، ایران کی بدولت، اور جو آج خود ایران کے ساتھ ہو رہا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ پاکستانی عوام کا شعور اب اس درجے پر آ چکا ہے جہاں وہ دشمن اور دوست کا فرق جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایران کی سرزمین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہی ہاتھ ہیں جو فلسطینی بچوں کو شہید کرتے ہیں، جو کشمیریوں کی آنکھیں چھینتے ہیں، جو افغان بچوں کے جسم چاک کرتے ہیں، اور جو کراچی سے گلگت تک دہشت گردی کا زہر گھولتے ہیں۔ پاکستانی عوام یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے، ہم نے نعرے نہیں خون دیا ہے، ہم نے اتحاد کا سبق سیکھا ہے۔ آج اگر ایران گرتا ہے تو کل ہم تنہا رہ جائیں گے۔ ہم اس ظلم کے خلاف ہر اس فورم پر آواز بلند کریں گے جہاں ضمیر جاگتا ہے۔ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں جو اسرائیلی بمباری میں مارے جا رہے ہیں، ہم ان ماؤں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم ان گلیوں کے ساتھ ہیں جو آج بارود سے بھر چکی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایران ہمارا کیا لگتا ہے، وہ تاریخ کے نابینا ہے۔
ایران اگر مضبوط ہے تو وہ ہماری مغربی دیوار ہے، اگر ایران کی اینٹیں کھاڑی گئی تو ہماری بنیادیں ہل جائیں گی، اگر ایران کا دفاع کمزور ہوا تو ہماری مشرقی سرحدوں پر موجود دشمن ننگا ہو کر وار کرے گا۔ یہ وقت ہے شعور کا، اتحاد کا، فہم کا۔ یہ وقت ہے کہ ہم صرف پاکستانی نہیں، پوری امت مسلمہ کے دفاع کا مقدمہ لڑے۔ ایران کی فتح دراصل پاکستان کی دفاعی لائن کا استحکام ہے، اور یہی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ خون میں اگر گرمی باقی ہے تو ظلم کے خلاف خاموشی غداری ہے۔